الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات محبت عقیدت شوق ذوق دے نال درود پاک پڑھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت قاری پیر عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اج نماز تراویح دے اندر ختم قرآن دے موقع تے حاضری دا موقع ملے ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میں مبارکباد پیش کردہ سب تو پہلے مولانا شکیل صاحب جو امام تراویح رہے نے کہ انہاں نے تانوں نماز تراویح دے اندر قرآن مجید سنایا اور تسی پیچھے نماز تراویح دے اندر قرآن پاک سنیا. اللہ پاک تانوں دونوں جہانہ دی خوشیاں نصیب فرمائے. رات دی ساڑی دوڑ پاج لگی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اسی طرح دا سپیکر ساؤنڈ پہ کرے. رات غلام احمد آباد سے
انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس طرح دا مسجد دا سپیکر ماشاءاللہ ٹھیک سیگا صبح جمعے تے ہوں اتنے تواڈے سامنے دعا ہے کہ اللہ شرح صدر دے نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اگر کوئی گل پسند آئے تو کی کہنا ہے حاجے بھی ادھے بندے نہیں بولے جنہاں نو اللہ دا نام چنگا لگدا ہے او اچھی آکھو سبحان اللہ اور جدو حضور دا نام آئے پھر کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید دی ایک چھوٹی جی سورت تواڈے سامنے توجہ میرے وال اللہ دی توفیق نال تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس دے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب اسی تینوں کوثر عطا فرمایا ہے اور علماء کرام نے مفسرین کرام نے کوثر دے بے شمار معنی کیتے نے اور اس دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی دیتی ہے اچھی کہو سبحان اللہ یہ چلے گا یہ بند اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی دیتی ماشاءاللہ اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے میرے محبوب نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جائے گا اگر میں کوثر تے لگا رہاں تے بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا کوثر کثیر تو ہے جس دے اندر بہت سارے معنی بیان ہو جاندے نے کوثر دا معنی ایک ہے چلتے چلو اچھی آکھو سبحان اللہ مولوی نو سپیکر چنگا لب جائے تو پھر وہ خوش ہوگا اللہ اکبر کبیرہ کوئی نہیں مشینری ہے کوئی نہ کوئی وعدہ گھاٹا ہوندہ رہندا ہے اینو سائڈ تے کر جسدانی صاحب کا بھی نال لگا ہے اچھا ہاں رہندے کوئی نہیں ساڈے کسی نظر آ رہے ٹھیک ہو تو مار دے کر رہے ہیں اساں کہ کوثر دے بے شمار معنی نے ایک ہے معنی امت کثیر ایک معنی ہے صفات کثیر ایک معنی ہے جماعت صحابہ کثیر اور چوتھا معنی ہے قرآن پاک اور پنجواں معنی ہے حوض کوثر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بیٹے فرزند حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا حضور غمگین نے پریشان نے بیٹے دا دکھ ہے تے کافر مشرکین مکہ خوش ہو رہے نے حضور نو تانا دے رہے نے کہ ہون حضور دا نام لین والا کوئی نہیں حضور دی اولاد محمد دی اولاد
جڑی ہے سی بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا زندہ ہوندا تے باپ دے نقش قدم تے چلدا، باپ دے مشن نو لے کے چلدا۔ لہذا حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گئے تو ہن حضور دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا، حضور دا نسب نامہ مٹ جائے گا معاذ اللہ۔ حضور پریشان نے، اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی دی تھی کہ اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، اے جڑے کافر تینوں تانا دے رہے نے کہ تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، اسی تینوں امت دے مانگے جو سارے نبیوں تو ود کی امت دے مانگے۔ کل قیامت والے دن 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام دی امتاں اکٹھیاں ہون گیا میدان محشر دے اندر، اور کسی نبی نال ایک آدمی، کسی دے نال 2 آدمی، کسی دے نال چند آدمی، کسی دے نال بہت سارے آدمی ہون گے۔ علماء نے لکھیا ہے کہ جدو ساری امتاں نو اکٹھا کر کے انہاں دی صفحہ بنایا جان گیاں تے 40 صف جیڑی ہے وہ 1,24,000 انبیاء دی ہوئے گی، امتاں دی ہون گیاں، اور کلی 80 صف محمد دی امت دی ہوئے گی۔ اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، اے کہنے نے جڑا تیرا نام لین والا کوئی نہیں، اسی تینوں سب تو زیادہ امت عطا کیتی ہے، تیرے منن والے اتنے زیادہ ہونگے۔ اور دوسرا معنی صفاتی کثیر، حسن و جمال دا پیکر، معجزات دا پیکر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی ہر نبی نو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی صفاتہ دیتیاں نے، تینوں بے شمار معجزات عطا فرمائے نے، تینوں حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے۔ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام آپ فجر دی نماز تو بعد سیر کرن واسطے مدینے تو باہر تشریف لے گئے۔ اللہ توانو تے مینوں مدینے دی سیر نصیب فرما دے۔ ماشاءاللہ پیر صاحب پچھلے مہینے عمرہ کر کے آئے نہیں، اللہ پاک سانوں بھی عمرہ نصیب فرما دے تے بار بار نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام سیر دی نیت نال مدینے تو باہر تشریف لے گئے، سیر کردیاں تے ایک جگہ تے دیکھیا خیمہ لگا ہویا ہے، اور ارد گرد اونٹ چر رہے نے، انہاں اونٹاں دے وچوں ایک سرخ رنگ دا اونٹ چر رہے، تے حضور علیہ السلام انہوں سرخ رنگ دا اونٹ بڑا پسند سی۔ آقا انہاں دے کول گئے نے اور انہاں اونٹاں دے مالک نال گل کیتی، کیا تسی اے سرخ رنگ دا اونٹ ویچنا چاہندے ہو؟ انہاں نے آکھیا جی ہاں اسی بیچنا چاہنے ہیں۔ ہن حضور تجارت دی غرض نال نہیں دی گئے، ہن حضور تے سیر دی نال گئے سن، پیسے کوئی نہیں۔ حضور فرماندے نے اے تسی اٹھ مینوں دے دیو، میں جا کے تانوں پیسے بھیج دیواں گا، میں جا کے تانوں پیسے بھیج دیواں گا۔ حضور علیہ السلام آپ نے اٹھ دی مہار پکڑی تے چل پے، اور جدو انہاں دی اکھاں تو عدل ہوئے تے پھر ایک دوسرے نو پوچھن لگے خیمے والے، او یار اسی او دا نسب تے پوچھیا ہی کوئی نہیں، نام بھی نہیں پوچھیا، قبیلہ بھی نہیں پوچھیا، محلہ بھی نہیں پوچھیا، کیڑا مکان بھی نہیں پوچھیا، اور گواہی بھی کسے دی نہیں، ذمہ داری بھی کسے نے نہیں لئی ہو دی، اور اٹھ بھی قیمتی بیٹھے ہیں، شاید پیسے نہ آن۔ پریشان کھڑے سن، ایک دوجے نال گل کرن لگ گئے کہ یار میں کیویں اود کولوں پیسے پوچھدا، میں اودوں کیویں نام پوچھدا، میں تے اودا چہرہ ہی ویندا رہ گیا۔ ایک کہن لگا میں اودا نام کیویں پوچھدا۔ ماشاءاللہ سخی لوگ بیٹھے ہیں، پنجاں نو منجن والے بیٹھے ہیں، سچی بھی ہے سخی بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اونچی آکھو سبحان اللہ۔
ایک کہنے لگا میں او دا نام کی میں پوچھدا، میں تو دیاں زلفائیں ویندا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا میں او دا نام کی میں پوچھدا، او جدو بولدا سی او دے منہ دے وچوں نورانی لائٹ نکل گئے، سامنے پہاڑ تے پہ رہی سی، پہاڑ روشن سی، میں اے نظارہ ویکھ رہا سا۔ اتنی دیر نو خیمے دا پردہ ہٹیا اور ایک عورت بولی اگر او پیسے نہ دے وے او دی ضامن میں ہاں، میرے کو پیسے لے لینا۔ وہ کہندے نہیں کہ تو انہوں جان دی ہے؟ عورت کہنے لگی جان دی نہیں، جدو تواڈے نال گل کر رہا سی نا، میں خیمے دا پردہ ماڑا جا ہٹا کے جدو زیارت کی تھی نا ہو دی، میں سمجھ گئی کہ اے کوئی جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ تو میں عرض یہ کر رہا سا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ حسن و جمال دے پہ کرنے، اللہ نے آپ نو حوض دیتا ہے، کوثر عطا فرمایا، کوثر دے بے شمار معنی نے۔ دوسرا معنی سی، پہلا معنی امتی کثیر، دوسرا معنی حسن و جمال دا پہ کر، اور تیسرا معنی کیا؟ تیسرا معنی جماعت صحابہ کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کی ہویا اگر تواڈے قاسم عبداللہ ابراہیم فوت ہو گئے، میں تانوں روحانی بیٹے عطا کیتے نے، جڑے آگ دے انگاریاں تے لیٹ جان گے، تواڈا ساتھ نہیں چھڈن گے، تواڈا ذکر بھی کردے رہن گے، پکی ہوئی باغ چھوڑ دین گے، تواڈا ساتھ نہیں چھوڑن گے، بیویاں نو بیوہ کروا لین گے، تواڈا ساتھ نہیں چھوڑن گے، اپنے بچیاں نو یتیم کروا لین گے، تواڈا ساتھ نہیں چھوڑن گے۔ اے میرے محبوب، تانوں تسلی نہ دین واسطے میں آکھیا ہے۔ اور چوتھا معنی قرآن پاک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی پریشان نہ ہوو۔ اے کہندے نے کہ جڑے منافق کافر کہہ رہے ہیں کہ میرے تیرے محمد دا نام لینے والا کوئی نہیں، اسی تنو قرآن پاک عطا کیتا ہے جس دی حفاظت دا ذمہ اسی آپ لے آؤ ہے۔ قیامت تک قرآن بھی رہے گا، مصطفیٰ دا نام بھی رہے گا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا دے اندر تشریف فرمانے، اللہ فرماتے نے جبرائیل جی یا رب جلیل، بڑی دیر ہو گئی تینوں فارغ بیٹھے اٹھ چل میرے نبی کو قرآن لے کے جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے، اے میرے پروردگار، تسی میں نے تورات عطا کی تھی، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دے کے آ گیا، تسی میں نے انجیل عطا کی تھی، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دے کے آ گیا، تسی میں نے زبور عطا کی تھی، میں حضرت داؤد علیہ السلام نو دے کے آ گیا، اے قرآن دیو نا، میں ذرا محمد علیہ السلام نو دے کے آما۔ اللہ فرماتے نے اے جبرائیل، اے قرآن جن لے کے جانا جو میں تو تورات لے کے گیا ہے، اے تو قرآن جن لے کے جانا جو میں تو انجیل لے کے گیا ہے، اے تو قرآن جن لے کے جانا جو میں تو زبور لے کے گیا ہے، بلکہ تو قرآن جن لے کے جانا ہے جتھے میرا سونا محمد ہوئے گا، تینوں قرآن لے کے جانا پینا ہے۔ میرا محمد اگر مکے چ ہووے تینوں قرآن مکے چ لے کے جانا پینا ہے، میرا محمد اگر مدینہ چ ہووے تینوں قرآن مدینے دے اندر لے کے جانا پینا ہے، میرا محمد اگر بدر چ ہووے تینوں قرآن بدر دے اندر لے کے جانا پینا ہے، میرا محمد اگر احد وچ ہووے تینوں قرآن احد دے اندر لے کے جانا پینا ہے، میرا محمد اگر خیبر دے وچ ہووے تینوں قرآن خیبر دے اندر لے کے جانا پینا ہے، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خندق دے وچ ہون تینوں قرآن خندق دے اندر لے کے جانا پینا ہے، میرا محمد سونا محمد اگر غار دے اندر ہووے تینوں قرآن غار دے اندر لے کے جانا پینا ہے، اگر میرا محمد اما عائشہ دے حجرے وچ ہووے تینوں اما عائشہ دے حجرے وچ قرآن لے کے جانا پینا ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام غار سور غار ہرا دے اندر تشریف لے کے آئے نے آکے کہندے نے اقرا بلند آواز نال اقرا آقا فرماندے نے مانا بکاری حضرت جبریل علیہ السلام نے آکھیا ہونا ہے اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا پڑھانا تے بات دی گلے پہلے ایک سینے نال جپی دلاؤنا پہلے سینے نال لگ دے ٹھنڈر دے پاؤنا میرے معزز سامین حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے حضور نو سینے نال لایا ہے دو زور نال دبایا چھوڑ دیتا ہے 3 مرتبہ اسی طرح کیتا ہے آقا فرماندے نے مانا بکاری کہ میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے اے میرے پروردگار بلند آواز نال اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اللہ دا توڑا پروگرام کوئی نہیں جاندہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ بلند آواز نال یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے آج رات سومیں تے خواب دے اندر نبی دا دیدار فرما دینا یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ آکھے آج رات سومیں تے نال 2 یاراں دا بھی دیدار نصیب فرما دینا یا اللہ جڑا ہور چی سبحان اللہ آنکھے نال حسن و حسین دا بھی دیدار نصیب فرما دیں یا اللہ جڑا ہور چی سبحان اللہ آنکھے کل میدان معاشر دے اندر حضور دی شفارت نصیب فرما دیں ماشاءاللہ ہون تھوڑے لالچیو ہون تھوڑے جے ہلے ہو توڑے واسطے بھی پروگرام کھان پین دا ہے زور لاؤ تھوڑا اچھی آنکھو سبحان اللہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے میرے پروردگار میں تیرے محمد نو کہنا اقرا آقا فرماندے نے مانا بکاری کہ میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں اللہ فرماندے نے جبرائیل اے سامنے ایک مرتبہ میرا نام لے اے سامنے ایک مرتبہ میرا نام لینا حضرت جبریل علیہ السلام عرض کردنے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے نہیں حضور علیہ السلام آپ نے کب کبھی تاری ہو گئی ہے آقا انعامدار آپ تشریف لے کے آئے نے واپس اپنے گھر دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں سجدات تجبات طاہرہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دروازہ کھولے آقا فرماندے نے خدیجہ زملونی میں نو چادر اڑا دے کمبل اڑا دے حضرت اماں خدیجہ نے جلدی دنال بستر لگایا حضور علیہ السلام نو لٹا کے اوپر چادر یا کمبل دے دیتا تھوڑی دیر گزری حضور دی طبیعت مبارک سنبھلی ہے آقا نے سارا غار والا واقعہ سنایا ہے اماں خدیجہ فرما دیا نے سونے آجے او ہون آوے تے میں نو دسنا جو دوبارہ آوے تو میں نو دسنا تھا یہ تھوڑی دیر گزری ہے حضرت جبریل علیہ السلام واپس آ رہے نے آقا فرماد نے اے خدیجہ وہ واپس آ رہے جڑا غار دے اندر آیا سی اما خدیجہ نے جلدی دے نال اپنے سر تو دوپٹا اتارے وال اپنے کھلارے حضور دے چہرے مبارک دے دیتے پھیلا دیتے آقا اما خدیجہ فرما دیئے نے کہ سونے ویکھو ہون آ رہے آقا نے اس طرح دیکھیا فرمایا خدیجہ نہیں واپس چلا گیا واپس چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ اما خدیجہ فرما دیا نے سونے مبارک ہوئی اے کوئی عام نہیں کوئی خاص ہے اے شیطان نہیں کوئی فرشتہ ہے اگر شیطان ہندہ تے تیری بیوی دا حیا نہ کردہ اللہ اکبر حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے تے اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل دے کول لے کے گئی ہیں جڑے تورات انجیل زبور دا عالم حافظ سے، اور سارا واقعہ حضور نے سنایا تو انہیں بھی آکھیا مبارک ہو بھی اے فرشتہ ہے جو نبیاں کو لاؤندا ہے، تسی اللہ دے نبی بن گئے ہو۔ آدم حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ آندا ہے، اللہ دا پیغام لے کے آندا ہے، اور نال ہی آکھیا اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہواں جدو تواڈی قوم تواڈے خلاف ہوئے گی، تانوں مارے گی، تواڈے قتل دے منصوبے بنائے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا میرے نال میری قوم محبت ہی بڑی کر دی ہے، رشتہ دار محبت ہی بڑی کر دینے، الفت ہی بڑی کر دینے، میں نے صادق دی آمین کہہ دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب جو میری توحید دا اعلان کر، اپنے رسالت دا اعلان کر، اچھیا کو سبحان اللہ۔ آقا نے فرحان دی چوٹی تے کھڑے ہو کے مشرکین مکہ نو بلایا، آقا فرماندے نے دسو میں توڑے اندر 40 سال گزارے نے تے 40 سالان دے اندر تسی میں نو کس طرح پایا؟ سارے کہندے نے تسی صادق تے امین ہو، جو دو بھی بولے ہو سچ بولے ہو، تے توڑے کدو امانت رکھوائی جائے تے تسی کدی امانت دے اندر خیانت نہیں کر دے۔ آقا فرماندے نے جے میں آکھاں کہ اس پہاڑ دی بیک سائڈ تو ایک لشکر آ رہے آئے، توڑے اتے حملہ آور ہوئے گا، تانوں قتل کرے گا، توڑی بیوی تے بچیاں نو غلام تے لونڈی بنا لوے گا۔ ایک اناد وچوں اگے بڑھ کے حضور علیہ السلام دے کول آ کے کہندا ہے کہ تسی ہاتھ دے اشارے دے نال بھی کھاؤ تے نظر نہ آوے، اسی یہ نہیں آکھاں گے تسی جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ اسی انج آکھاں گے تسی سچ بول رہے ہو، ساڈی آنکھیاں خراب نے۔ آقا فرماندے نے پھر ٹھیک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور لوگوں معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بڑھان والا کوئی نہیں، عزت دین والا کوئی نہیں، ذلت دین والا کوئی نہیں، نفع زر دا مالک کوئی نہیں، زندگی موت دا مالک کوئی نہیں۔ جدو آقا نے توحید دا اعلان کیتا ہے تے سامنے 360 دے پجاری کھلوتے نے، تے ایک دوجے نو کہندے نے اج سونے محمد نو کی ہو گیا ہے، اج سارے دی نفی پیا کردا ہے، کہندے لات بھی کچھ نہیں کردا، منات بھی کچھ نہیں کردا، اے عزا بھی کچھ نہیں کردا، انہاں 360 میں جو ایک بھی نہیں جڑا عبادت لائق ہوئے۔ میرے معزز سامعین آقا نے جدو توحید دا اعلان کیتا تے صادق تے امین کہن والے، میرے نبی دے نال محبت کرن والے آپ دے جان دے دشمن بن گئے نے، تے سب تو پہلے پتھر سکے چاچے نے ماریا۔ حضور دی جبین مبارک تے لگا خون نکل آیا۔ حضور فرماندے نے اے میرے رب کریم میں انہاں نو کی آکھیا تیرا نام ہی لیا نا؟ اللہ فرماندے نے سونے میرا نام لینا آسان کم کوئی نہیں، جڑا میرا نام لیندا ہے انہوں تے ظلم و ستم ہوندے نے، انہوں اگ دے انگاریاں تے لٹایا جاندا ہے۔ جڑا میرا نام لیندا ہے او دے جسم دے ٹکڑے کیتے جاندے نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جنہیں پتھر ماریا تے حضور پتھر مار کے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں کر رہے، حضور فرماندے نے پتھر مارن والے یارا سبحان اللہ پوری کرو ورنہ شعر ایتھے ختم کر دینا ہے۔ پتھر مارن والے یارا لگا
تے کدی نہ دوزخ جاوے سینے نال لگاواں تینوں تے کدی نہ دوزخ جاوے میرے معزز سامعین آقا نے توحید دا اعلان کیتا ہے تے جنہاں نے میرے آقا دی گل منی ہے انہاں نوں صحابہ کہندے نے میرے نبی دے جانثار کہندے نے میرے نبی دے وفادار کہندے نے میرے نبی دے غم گسار کہندے نے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں بلند آواز نال زور میرا لگ رہا ہے تھک تسی گئے ہو اچھی آنکھو سبحان اللہ اور اچھی آنکھو سبحان اللہ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے پھر صاحب توجہ فرمانا شاہ صاحب توجہ فرمانا شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں جرا نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کر دے او دے پیو تے شک کے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں روحما بینہم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈ شان والے آدھے شک نہ کر ایمان وچ ایڈ شان والے آدھے شک نہ کر ایمان وچ 23 سال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں سب صحابہ جنتی نے ساڑھا ایمان ہے یہ صحابہ جنتی نے جنہ دا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکو سبحان اللہ سب صحابہ جنتی نے ساڑھا ایمان ہے سب صحابہ جنتی نے ساڑھا ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تیرا بدبہو احسان ہے خاص کر صدیق عمر تیرا بدبہو احسان ہے مدنی نال بیکھو یارو لیٹ وچ مزار ہیں کیڑا کرو عمرے تے گیا ہے جنہیں جڑا بندہ عمرے تے گیا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ میں آکھا جڑا عمرے تے گیا ہے اللہ صاحب نو لے جائے ماشاءاللہ پیر صاحب تسی دے گئے ہو ماشاءاللہ جڑے گئے نا تسی نبی دے روزے تے گئے ہو جا کے ہوتے ویکھیں نبی دے نال کون کون ستا ہے نبی دے نال کون کون ستا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ جنتی نے ساڑھا ایمان ہے سب صحابہ جنتی نے ساڑھا ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تیرا بدبہو احسان ہے مدنی نال بیکھو یارو لیٹ وچ مزار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں سونے کمل والدے سونے رشتہ دار ہیں میرے معزز سامعین میں عرضے کر رہے ہیں سائیں اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر میرے معزز سامعین ایک دن میرے محبوب علیہ السلام پریشان بیٹھے نے اللہ فرماتا نے جبرائیل جی یا رب جلیل جانا جو میرے محبوب نے کول اج میرا سونا بڑا پریشان بیٹھا ہے آج میرے محبوب بڑے پریشان بیٹھے نے
جانا میرے محبوب دے کول اللہ نو پتہ سیگا لیکن پھر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نو بھیجیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے آکے فرماندے نے سونیا تسی کدی تے گڈیاں تے چل کے بھی پریشان نہیں ہوئے تواڈے قتل دے منصوبے بنائے گا تسی پھر بھی پریشان نہیں ہوئے تواڈی بیٹیاں نو طلاقاں دلوائیاں گئیاں تسی پھر بھی پریشان نہیں ہوئے تسی شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر قید کٹی پھر بھی پریشان نہیں ہوئے تسی ہجرت کی تھی پھر بھی پریشان نہیں ہوئے آج کیوں پریشان ہو آقا فرماندے نے میں اپنی ذات لئی نہیں پریشان میں قرآن لئی پریشان میں قرآن لئی پریشان کیوں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے پچھو قوم نے تورات نو تبدیل کر دیتا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل عطا کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے چلے گئے پچھو قوم نے انجیل نو تبدیل کر دیتا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے پچھو قوم نے زبور نو تبدیل کر دیتا اے تو قرآن ہے دا کی بنے گا اللہ اکبر کبیرہ آج کوئی بچہ روے ماں تسلی دین دیئے مرید پریشان ہووے پیر تسلی دیندہ ہے شاگرد پریشان ہووے استاد تسلی دیندہ ہے نبی پریشان ہووے خود خدا تسلیاں دیندہ ہے میرے معزز سامعین میں نے جو لگتا ہے آقا اللہ آقا نو تسلیاں دے کے کہہ رہے ہونگے اے نبی تیری خاطر بلند آواز نال بس گال جڑی آخری مراحل دے اندر داخل ہو رہی ہو چھو آخو سبحان اللہ اے نبی تیری خاطر میں رحمت لوٹا دوں گا اے نبی تیری خاطر میں رحمت لوٹا دوں گا مانگا تو نے جو مجھ سے کر تجھے عطا دوں گا اے نبی تیری خاطر اور موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر موسیٰ جو کلام کرے میاں شاہ صاحب توجہ فرمانا موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر لاما کہاں پہ تم آنا اے میرے محبوب لاما کہاں پہ تم آنا لاما کہاں پہ تم آنا پردے سب ہٹا دوں گا اے نبی تیری خاطر میں رحمت لوٹا دوں گا مانگا تو نے جو مجھ سے اور گھر کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے گھر کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے لو آپ تم لگا دینا لو آپ تم لگا دینا اس کو میں شفا دوں گا اے نبی تیری خاطر میں رحمت لوٹا دوں گا مانگا تو نے جو مجھ سے کر تجھے عطا دوں گا اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا اے جڑے کافر کہندے نے مکے دے کافر کہندے نے کہ ہن حضور علیہ السلام دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا کیونکہ حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب اسی تینو قرآن عطا کیتا ہے اس قرآن دے اندر حضرت آدم دا ذکر ہے حضرت آدم نو اللہ نے پیدا فرمایا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت آدم نو فرشتیاں دے سامنے کھڑا
کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ حضرت آدم نو سجدہ کرو ذکر قرآن پاک دے اندر فرشتیاں نے حضرت آدم نو سجدہ کیتا ہے ذکر قرآن پاک دے اندر کس نے سجدہ نہیں کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر اللہ نے کی سزا دیتی ہے ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت یونس دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت یونس مچھلی دے پیٹ جکی میں گئے ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت یونس مچھلی دے پیٹ جکڑا ذکر کرتے رہے ذکر قرآن پاک دے اندر اللہ نے حضرت یونس نو مچھلی دے پیٹ جکی میں رہائی عطا فرمائی ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت نوح دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت نوح دی کشتی دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی میں کنارے لگی ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت سلیمان دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت سلیمان دی بادشاہی دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت سلیمان دے تخت دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم نے ماں نال مناظرہ کی میں کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم نے باپ نال کی میں مناظرہ کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم نے بادشاہ نمرود نال کی میں مناظرہ کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم نے چند دے پجاریاں نال مناظرہ کی میں کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم نے سورج دے پجاریاں نال مناظرہ کی میں کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم نے بتاں دا کی حال کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر قوم نے کیڑی سزا مقرر کی تھی ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم آگ دے اندر کی میں گا ذکر قرآن پاک دے اندر اللہ نے اگنو گلزار کی میں بڑھایا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم آگ دوبار کی میں آیا ذکر قرآن پاک دے اندر اللہ نے نمرود نو کی میں مروایا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت موسیٰ دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت موسیٰ نے فرعون نو کی میں تبلیغ کی تھی ذکر قرآن پاک دے اندر فرعون نے کی میں انکار کیتا ذکر قرآن پاک دے اندر نمرود فرعون کی میں مریا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت عیسیٰ دا ذکر قرآن پاک دے اندر میرے محبوب دا ذکر قرآن پاک دے اندر اے کون ہے انہانو آمینہ دا لال کہندے نے انہانو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے انہانو ماجبین کہندے نے انہانو راحت للعاشقین کہندے نے انہانو صراط مستقیم کہندے نے انہانو جانے دو عالم کہندے نے انہانو حبیب کبریا کہندے نے انہاں دے چہرے نو وضحا کہندے نے انہاں دیاں زلفاں نو واللیل کہندے نے انہاں دی اکھیاں نو مادا البصر کہندے نے انہاں دے سینے نو علم نشرا کہندے نے میرے نبی دے چہرے دا ذکر قرآن پاک دے اندر آپ دی زلفاں دا ذکر قرآن پاک دے اندر آپ دی اکھیاں دا ذکر قرآن پاک دے اندر آپ دے سینے دا ذکر قرآن پاک دے اندر آپ دے جارے غار دا ذکر قرآن پاک دے اندر آپ دی امت دا ذکر قرآن پاک دے اندر اللہ نے آخلین دا علوم بھی قرآن پاک دے اندر رکھیا ہے اولین دا علوم بھی قرآن پاک دے اندر رکھیا ہے وہ سارے قرآن پاک نو میرے نبی دے سینہ اطہر تے نازل فرما کے اللہ نے اس نبی نو اما عائشہ حجر مدینے چ رکھیا ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو نو اپنی بارگاہ الہ اندر قبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین